جو اس وقت آپ کو میرے سامنے یہ سیٹ اپ نظر آ رہا ہے، صرف یہی سیٹ اپ یوز کر کے میں اپنے ووکلز ریکارڈ کرتا ہوں۔ ان ووکلز کی کوالٹی بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور یہ بالکل لو بجٹ کا سیٹ اپ ہے جو میں یوز کرتا ہوں۔ اس سب سیٹ اپ میں سب سے امپورٹنٹ جو میرے لیے ہے، السلام علیکم دوستو، دس از جریجر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے میں یہ سمپل سا سیٹ اپ یوز کرتا ہوں جو آپ کو میرے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس میں یہ بھی انکلوڈڈ ہے، یہ یوز کرتا ہوں اپنے ووکلز کی ریکارڈنگ کے لیے، اور کس طریقے سے میرے ووکلز کی ریکارڈنگ کی کوالٹی بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ حالانکہ میں بالکل سمپل اور لو بجٹ کا یہ سیٹ اپ یوز کرتا ہوں جس میں کوئی بھی مہنگی چیز نہیں۔ اس میں سب سے مہنگی چیز جو میرے پاس پڑی ہے وہ یہ ہے آڈیو انٹرفیس۔ باقی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا لو بجٹ کا اسٹوڈیو ہے۔ جیسے سب سے پہلے اگر آپ کو میں اپنے سامنے جو دکھاؤں، یہ میں نے تقریباً کافی ویڈیوز میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ 2 سال ہو گئے میرے اس مائکرو فون کے۔ یہ ہے کنڈینسر مائکرو فون جو تقریباً 2 سال پہلے میں نے لیا تھا، ابھی تک یہ میں یوز کرتا ہوں۔ کنڈینسر مائکرو فون بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ مجھ سے کل بھی کسی نے پوچھا تھا کہ اپنے ہوم اسٹوڈیو سیٹ اپ کے لیے کون سا مائکرو فون یوز کیا جائے، کون سا مائک سے سٹارٹ لیا جائے اگر بالکل بگنرز ہیں۔ تو بگنرز کے لیے دیکھیں، میں خود بگنر تھا اور میں نے یہی والا BM800 کا مائکرو فون یوز کیا، ابھی تک میں یہی یوز کر رہا ہوں۔ بگنرز کے لیے میں اس وجہ سے آپ کو اس طرح کے مائکرو فون ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ آپ کو پہلے ایکسپیرینس اکٹھا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے میں نے پہلے ایکسپیرینس اکٹھا کیا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں، تو اگر میں کچھ اچھے سے فل سیٹ اپ لے لیتا اور مجھے سمجھ نہ ہوتی کہ کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے، تو میں جو ہے صرف اپنے پیسے ضائع ہی کرتا۔ تو یہ میں آپ کو اس وجہ سے ریکمینڈ کرتا ہوں، یہ اس ٹائپ کے جو اور لو بجٹ مائکرو فون ہے جس کے ساتھ پورا سیٹ اپ ملتا ہے، جیسا کہ یہ مائکرو فون ہو گیا، پھر اس کے ساتھ پاپ فلٹر ہو گیا، پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کی ونڈ اسکرین ہو گئی، اور ایک جو بوم آرم جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کا ایک بوم آرم ساتھ ملتا ہے۔ اور یہ بہت ہی زیادہ جو ہے لو بجٹ میں آپ کو یہ پورا سیٹ اپ مل جاتا ہے آپ کے ووکلز کے ریکارڈنگ کے لیے۔ اب اسی سیٹ اپ کے ساتھ آپ اپنے کمپیوٹر میں یا اپنے موبائل میں ریکارڈنگ کر سکتے ہو اپنے ووکلز کی، لیکن کس طریقے سے کرو گے آپ اپنے کمپیوٹر میں کنیکٹ اس کو یا اپنے موبائل میں کنیکٹ؟ تو اس کے لیے میں نے لیا اس آڈیو انٹرفیس کو۔ اس آڈیو انٹرفیس سے پہلے میں ساؤنڈ کارڈز وغیرہ یوز کرتا تھا، پہلے V8 ساؤنڈ کارڈ، پھر K1 ساؤنڈ کارڈ، پھر مجھے پتہ چلا آہستہ آہستہ کہ وہ بھی اچھے، مطلب اس سے بھی میں ریکارڈنگ کر سکتا ہوں اور اس سے آپ بھی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ شروعات میں وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اگر آپ بہتر کرنا چاہیں تو ایک اور لو بجٹ جو آپشن آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ ہے آڈیو انٹرفیس کا۔ آڈیو انٹرفیس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ اپنا ہوم اسٹوڈیو بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ ایک اچھے ووکلز ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی مائک کی بیسٹ کوالٹی تب ہی آئے گی جب آپ کے اس کے ساتھ جو پاور ہوگی اس کے ساتھ وہ اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کنڈینسر مائکرو فون کے ساتھ فینٹم پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں فینٹم پاور کا آپشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا فینٹم پاور بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ابھی تک میں نارمل فینٹم پاور یوز کرتا تھا جو الگ سے ایکسٹرنل فینٹم پاور، جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ بھی 48 واٹ کا فینٹم پاور ہی ہے، لیکن مجھے فیل ہوا کہ اس کی کوالٹی ویسے اچھی نہیں تھی جیسا کہ آڈیو انٹرفیس کے 48 واٹ کے فینٹم پاور کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو جب میں نے کنیکٹ کیا تو تب مجھے جا کے پتہ چلا کہ اوریجنل فینٹم پاور کی کوالٹی کتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو میں نے کہا کہ کنڈینسر مائکرو فون بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے ووکلز کی ریکارڈنگ کے لیے، کیونکہ کنڈینسر مائکرو فون بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے اور آپ کے ووکلز اچھے طریقے سے پک کرتا ہے۔ اور کنڈینسر مائکرو فون کو پاور دینے کے لیے یا تو آپ کو آڈیو انٹرفیس چاہیے ہوگا یا پھر آپ کو کسی ٹائپ کا فینٹم پاور چاہیے ہوگا اس کے لیے۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ آڈیو انٹرفیس امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آڈیو انٹرفیس میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ ابھی اس میں جو آپشنز میرے پاس آ جاتے ہیں، اس کا گین جو اس مائک کے ساتھ کنیکشن بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اپنے PC میں کنیکٹ کر سکتے ہیں، پھر جب آپ اپنے PC میں کنیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے موبائل میں کنیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو کنیکشن میں پرابلم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے ساتھ اپنے ہیڈ فونز لگاتے ہیں، آپ کو لائیو آواز آتی ہے کیا ریکارڈ ہو رہا ہے، کس طریقے سے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پھر آپ اس کا جو ہے گین لیول یہیں سے سیٹ کر سکتے ہیں، اس کو اونچا کر سکتے ہیں، نیچے کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپشن آپ کے آڈیو انٹرفیس میں ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کے ووکلز کی ریکارڈنگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہم آ جاتے ہیں پاپ فلٹر کی طرف، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے پلوزیوز کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ووکلز کی ریکارڈنگ ہم بہت زیادہ آواز کو بہت مطلب جوش سے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ ووکلز ہوتے ہیں، زیادہ تر ووکلز کی ریکارڈنگ بہت ہائی لیول پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس میں آپ کی پھونک کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، پلوزیوز ہوں گے تو وہ یہ بہت اچھے طریقے سے روکتا ہے، تو آپ بالکل جان لگا کے اپنے ووکلز اچھی جو آپ کے آڈیو کی اپنی کوالٹی، اپنے گلے کی وہ کوالٹی آپ فل نکالیں۔ مائک میں کوئی آپ کی آواز، اس میں پھونکوں کی آواز آپ کی ڈسٹرب نہیں کرے گی جب آپ ایڈیٹنگ کے وقت اس کو ایڈٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے میرے پاس یہاں پر یہ ہیڈ فونز اس وجہ سے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ جب بھی آپ ریکارڈنگ کرتے ہو، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ لائیو اس کے ساتھ اگر میں سنوں گا، ٹھیک ہے، اس میں کیا ریکارڈ ہو رہا ہے، تو ہیڈ فونز میں لگاؤں گا
اور ہیڈ فونس جب میں لگاؤں گا تو اس میں یہ امپورٹنٹ ہوگا جو آڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یا پھر جس وقت میں ایڈٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں لیفٹ رائٹ آپ کو پوری آواز پراپر طریقے سے آتی ہے، پھر آپ جو ہے آس پاس کی آواز آپ کو نہیں آتی، بالکل فوکس رہتے ہو۔ اگر بیک ٹریک کے ساتھ آپ ووکلز ریکارڈ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جیسے نعت ریکارڈنگ کے وقت ہم ہمنگ کے ساتھ یا اس طرح کسی بیک ٹریک کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ہم سن سکیں۔ اگر آپ اسپیکر میں لگاؤ گے اپنی وائس تو وہ جا کے دوبارہ آ کے آپ کے مائک میں ریکارڈ ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا کنڈینسر مائکرو فون بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ پھر اگلی چیز جو یہاں پر آ جاتی ہے وہ ہے ایک اسٹینڈ۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر میرے پاس ایک اسٹینڈ ہے، لیکن یہ ووکلز کی ریکارڈنگ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ایسا ہی ہوگا کہ آپ ایک بوم آرم یوز کریں۔ اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے اس کا شاک ماؤنٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ میں نے شاک ماؤنٹ لگایا۔ کوئی بھی بوم آرم ہو یا مائک کا کوئی اسٹینڈ ہو، آپ اس کے ساتھ لازمی ایک شاک ماؤنٹ لگائیں، کیونکہ شاک ماؤنٹ سے آپ کے جو بھی اگر شاک وغیرہ آتا ہے، آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کا مائک ابزارو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے کافی جو نوائز میں ہے اس میں فرق آتا ہے۔ آپ کا نوائز جتنا کم ہو اتنے بہتر آپ کے ووکلز ریکارڈ ہوں گے۔ پھر اکثر لوگ مجھ سے کامنٹس میں پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ایک USB مائکرو فون ہے تو اس کو کس طریقے سے اپنے آڈیو انٹرفیس کے ساتھ کنیکٹ کریں یا اپنے ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں، اور یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے، کیونکہ پھر آپ کو اڈاپٹر خریدنا پڑے گا، اور الگ سے اڈاپٹر ہو جو پھر آپ کی USB سے آپ کے AUX کو کنورٹ کرے یا XLR کو کنورٹ کرے، جو کہ آپ کو اس طریقے سے پھر کوالٹی نہیں دے پاتا، کیونکہ آپ کو XLR مائک چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک اچھی آڈیو ریکارڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ XLR والا مائک لو۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر میرے پاس یہ مائک ہے اور یہ XLR کے تھرو ریکارڈ کرتا ہے۔ XLR بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میرا آڈیو انٹرفیس یہ بھی XLR سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور XLR بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ اس میں 48 واٹ کا فینٹم پاور لگاتے ہو یا کچھ بھی ایسا کرتے ہو، اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ XLR سپورٹ کرتا ہے، تو XLR کا مائک بہت بہتر میں ریکمینڈ کروں گا۔ یوزلی جو بھی مائک ہو آپ کے پاس، ڈائنامک ہو یا کنڈینسر مائکرو فون ہے، XLR مائک زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اگر آپ گیمر نہیں ہو یا اس طرح گیمنگ کے لیے کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، جیسا بھی میں یہاں پر USB کے تھرو اس مائک سے ریکارڈنگ کرتا ہوں، یہ XLR بھی ریکارڈ کرتا ہے اور USB بھی ریکارڈ کرتا ہے، لیکن اس وقت مجھے صرف اپنی وہ آواز ریکارڈ کرنی ہے تو میں USB کے تھرو ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن زیادہ بہتر XLR رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یوزلی جو مائک ہوتے ہیں وہ اس طرح XLR ہوتے ہیں۔ ابھی دونوں ڈائنامک اور کنڈینسر مائکرو فون دونوں جو میں نے لیے ہیں یہ XLR مائک ہیں، اور اس میں جو ہے USB کا کوئی چکر نہیں ہے، جو یہ ہے یہ USB اور XLR دونوں ہیں۔ یوزلی تو میں کوشش کروں گا کہ اس کا یہ ابھی میں نے خریدا ہے تو اس کو میں اس کی XLR یوز کروں گا، لیکن ابھی آپ کو یہ آڈیو انٹرفیس میں آپ کو دکھانے کے لیے یوز کر رہا تھا تو میں نے کہا اس کی USB کنیکشن ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آپ کو بھی آواز آ رہی ہے، کیونکہ میں اپنی آواز سمپل ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس حساب سے پھر USB کے چلے گا، لیکن اگر ووکلز کا ریکارڈنگ ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک XLR مائک لیں۔ اگر ان کی پرائزز کی میں بات کروں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے BM800 کنڈینسر مائکرو فون، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو ملے گا تقریباً 56.5 یا 57 ڈالر کا، اور اس کے ساتھ صرف مائک نہیں، آپ کو پاپ فلٹر ملے گا، پھر آپ کو شاک ماؤنٹ اس کے ساتھ ملے گا، پھر آپ کو اس کے ساتھ ونڈ سکرین ملے گی اور ایک بوم آرم، ایک XLR کیبل، اور کچھ کیسز میں اس کے ساتھ ایک ساؤنڈ کارڈ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پورا بنڈل دیتے ہیں، تو یہ بالکل لو بجٹ کا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہاں پر اپنے فوکس رائٹ پہ۔ تو یہ جو فوکس رائٹ ہے یہ آپ کو تقریباً یہ بالکل اس کا نیا ورژن ہے، آپ اس کا پرانا ورژن بھی لے سکتے ہیں اور سولو لے سکتے ہیں۔ میں نے 2i2 لیا ہوا ہے، تو یہ آپ کو تقریباً ملتا ہے $212 کا، اراؤنڈ $212 کا مجھے یہ ملا ہے، تو آپ کو یہ جو ہے $212 کا ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہمارے ہیڈ فونز، جو کہ میرے پاس یہاں پر ہیں۔ جو ہیڈ فونز ہیں یہ تقریباً آپ کو $28 سے $30 کا مل جائے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کے ہیڈ فونز لیتے ہیں۔ ویسے اگر ہیڈ فونز آپ نہ بھی لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس اگر صرف جو ایئر فونز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے نارمل ہیڈ فونز جو آپ یوز کرتے ہو اپنے موبائل کے ساتھ، وہ بھی آپ یوز کرو، بالکل سٹارٹرز کے لیے وہ بھی کام کرے گا۔ میں نے خود اسی کو یوز کیا اور اسی سے میں نے اپنے جو ہے ووکلز بھی کتنی بار ریکارڈ کیے ہیں، تو شروعات کے لیے شروع کے لیے بگنرز کے لیے وہ بھی چل جائے گا، لیکن یوزولی یہ تقریباً آپ کو $20 سے $30 تک کا اس طرح کا ایک ہیڈ فونز آپ کو مل جائیں گے۔ یہی سیٹ اپ مجھے اراؤنڈ $300 کا پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور صرف یہ سیٹ اپ، اس سے پہلے میرے پاس جیسے میں نے آپ کو دکھایا، میں نے اس کے ساتھ فینٹم پاور لیا، پھر اس کے ساتھ ڈفرینٹ XLR کیبلز لی، تو اس حساب سے میرا بجٹ تھوڑا بڑھ گیا، لیکن سمپل اگر میں اس کو کروں جو میں نے یوز کیا اپنے ووکلز کے لیے وہ صرف یہی سیٹ اپ تھا۔ لیکن اگر آپ بجٹ کو کم کرنا چاہتے ہو تو آف کورس یہ آڈیو انٹرفیس آپ بیچ میں سے ہٹا دو، کیونکہ میں آپ کو
یہ اس وجہ سے ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ اچھی آپ کی آڈیو ریکارڈ کرتا ہے. لیکن اگر آپ بگنرز ہو تو بے شک آپ کوئی بھی ساؤنڈ کارڈ یوز کر سکتے ہو یا کوئی بھی اسپلٹر بھی یوز کر لو نا. تو آپ کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً $100 سے بھی نیچے آ جائے گا. آپ کا صرف تقریباً اراؤنڈ $60-70 کا آ جائے گا. ٹھیک ہے, اسپلٹر یوز کر لو, اس میں آپ آڈیسٹی میں ریکارڈنگ کرو اور پھر وہاں پر جا کے آپ اس سے نوائز ریموو کرتے ہو, جس طریقے سے ایڈیٹنگ کرتے ہو. پھر آپ اس کو بینڈ لیب میں بھی ایڈٹ کر سکتے ہو. تو آپ اگر اپنا بجٹ اس سے بھی زیادہ لو کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اور بے شک اگر آپ صرف مائکرو فون لیتے اور ساتھ میں بوم آم نہیں لیتے تو اس کے حساب سے بھی آپ کا بجٹ کم ہو جائے گا. تو جتنا آپ کے بجٹ میں ہے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے لیول کی ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہو, کتنا آپ کا بجٹ ہے, پھر اس حساب سے آپ وہ چیزیں خریدو. جیسے آپ کو میں نے بتایا مجھے $300 یہ کاسٹ کیا. اگر اس سے اوپر میں جانا چاہتا تو اس سے بھی اوپر میں جا سکتا تھا. ابھی میں اپنے اسٹوڈیو کو اور بڑھا رہا ہوں اور میں تقریباً 300 سے تقریباً آلموسٹ 500 تک اب پہنچ گئے اور ابھی آگے بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ میں اپنے اسٹوڈیو کو بڑھا رہا ہوں اور میں اپنے بجٹ کے حساب سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا جو بجٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس حساب سے کرو. میں اس کو آگے تقریباً $1000 تک بھی بڑھا سکتا ہوں اور اس سے بھی آگے بڑھا سکتا ہوں. لیکن میں خود اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ میں جتنا سیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے پھر اس حساب سے میں بڑھا رہا ہوں. اگر شروع میں یہ لیتا تو کوئی فائدہ نہ ہوتا کیونکہ مجھے یوز کرنے کا طریقہ نہیں آتا, مجھے کمپیوٹر میں ایڈیٹنگ کرنے کا طریقہ نہ آتا, تو پھر وہ سیٹ اپ میرا فالتو جاتا, ایسی فضول میں میرے پیسے ضائع ہو جاتے. تو اگر ابھی مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے, ابھی مجھے پتا ہے کیا ہے, کس طریقے سے کیسے ایڈٹ کرنا ہے, تو اگر ایک اچھا اسٹوڈیو لوں بھی, اگر میں جو ہے $2,000-3,000 کا بھی میں اگر سیٹ اپ خریدوں اور فل اسٹوڈیو بنا لوں اپنا, تو بھی میرے لیے فائدہ ہے کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی ان چیزوں کی, میرے لیے فائدے میں ہوگا, مجھے نقصان میں نہیں جائے گا. کافی لوگ مجھ سے کامنٹس میں پوچھتے ہیں بھائی اسٹوڈیو کیسے بنائیں, کیا یوز کریں, کس طریقے سے کرتے ہیں, آپ کیسے کرتے ہو. تو یہ جو میرے سامنے صرف یہ چند چیزیں پڑی ہیں یہی یوز کر سکتے ہو آپ اپنے ووکلز کی ریکارڈنگ کے لیے. بس بیسک اپنے اراؤنڈ جو ہے سراؤنڈنگ میں نوائز نہ ہو. ٹھیک ہے, بیسک چیزیں یہ آپ کا نوائز ریڈکشن کا ہی چکر ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے اپنے کمرے میں کسی ایسے کمرے میں جا کے ریکارڈ کرو جہاں پر زیادہ نوائز نہ ہو, جہاں پر زیادہ کپڑے پڑے ہوں, جہاں پر آپ کی آواز پہلے سے جو ہے جتنا مطلب اگر آپ کے پاس اچھا سیٹ اپ نہیں ہے تو پہلے سے آپ اپنے کمرے کے آس پاس کا سیٹ اپ ایسے بنا سکتے ہیں کہ آپ کی آواز ریکارڈ ہوتے وقت بہت اچھی ہو. ٹھیک ہے, بے شک بعد میں پھر اس کے جو کوالٹی ہو وہ لو ہو, جو مائک کی کوالٹی ہے وہ لو ہے, لیکن آپ نے اپنی طرف سے جتنا بہتر کر سکے تو آپ نے کیا, پھر اس حساب سے پھر آپ کی آڈیو اچھی ریکارڈ ہوگی اور آپ ایک اچھے ووکلز ریکارڈ کر پائیں گے. باقی دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن پہ کلک کریں, اور ہاں اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے مجھ سے تو آپ مجھ سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. باقی آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں.